الحمد لله المستعان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على أفضل الرسل سيد السبل محمد صلى الله عليه وسلم رسول الإنس والجان وعلى آله وصحبه الذين تصرفوا عنان الذين تصرفوا عنان تحقيقهم إلى كلمة الرحمن أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وقلبهم باسط ذراعيه بالوسيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك
وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، قابل قدر مائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لکھ لکھ شکر اس ذات مقدسہ کا کہ جن نے زمین و آسمان، جنات، نباتات، حیوانات، بلکہ کائنات کا ذرہ ذرہ پیدا فرمایا. سانو اشرف المخلوقات انسان پیدا کرن تو بعد اپنے محبوب امام الانبیاء رحمت للعالمین معلم و مقصود کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا امتی ہون دا شرف عطا کیتا. کرم بالائے کرم کہ اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کا ذوق، اپنی بارگاہ کی حاضری نصیب فرمائی. اللہ تعالی اس حاضری نو اپنی بارگاہ لا یزال قبول و منظور فرماندے ہیں. اپنی یہ توفیق ہمیشہ ہمیشہ اساں سارے دے شامل حال فرمائے. گزشتہ جمعے قرآن مجید فرقان حمید دے 15ویں پارے دی بڑی مشہور سورہ سورۃ الکہف دیاں چند آیتاں انہاں دی تفسیر اور حدیث نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی روشنی وچ چند ایک واقعات آپ حضرات کی خدمت وچ بیان کرن دی سعادت حاصل کی تھی. وہ واقعہ چونکہ گزشتہ جمعے اختتام پذیر نہیں ہو سکیا سی، لہذا وہ دا بقیہ حصہ آج آپ حضرات کی خدمت عرض کرم بھی جسارت کر رہے ہیں. دعا فرماؤ کہ اللہ رب العالمین اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا صدقہ مینوں حق بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے. آپ حضرات کو یاد کران واسطے ہم گزشتہ جمعے کی ساری تقریر تو میں دہرا نہیں سکتا، مگر جو حضرات گزشتہ جمعے تشریف فرما سو انہوں نے یقیناً یاد ہوئے گا کہ میں عرض کیتا سی کہ ایک بادشاہ جدا نام ہے دقیانوس، تفاسیر میں اس نام بیان کیتا ہے کہ انتہائی ظالم، انتہائی جابر، سرکش بادشاہ، اور کیونکہ خدا اپنا مذہب سی عیسائی، لہذا عیسائی مذہب سے کچھ عرصے واسطے تے وہ قائم رہا. تفاسیر بھی چاہتے کہ بعد ازاں وہ نظریات، وہ سوچاں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دے بالکل برعکس ہو گئی ہیں.
اور جڑی تعلیمات حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے پیغمبر نے لوگاں تک پہنچائیاں سن، دقیانوس بادشاہ نے انہاں دی خلاف ورزی کرنا شروع کر دیتی، بت پرستی آپ بھی کرن لگ پیا اور لوگاں نو بطور بازو ڈنڈے دے زور سے انہیں بت پرستی دی طرف مائل کرنا شروع کر دیتا۔ جو لوگ دقیانوس دے کہن تے بتاں دے سامنے سجدہ ریز ہو جاندے سن، وہ تے حفاظت وچ رہندے سن، لیکن جنہاں لوگاں نے دقیانوس دی اس گل نو منن تو انکار کیتا، تفاسیر وچ موجود ہے کہ بڑی بے دردی دے نال انہاں دا خون بہا دیتا گیا، انہاں دے سر تن تو جدا کر دیتے گئے اور اتنا ظلم اٹھایا گیا توحید پرستاں تے، اللہ نو ایک منن والیاں تے، کہ انہاں دے جسم دے آزاد کٹ کے مختلف عمارتاں دے باہر اس طرح لٹکائے گئے کہ ویکھن والیاں نو پتہ چلے کہ جڑا بادشاہ دی گل نہیں منے گا او دا حشر کی ہوئے گا۔ شہر در شہر، قصبے در قصبہ وہ بادشاہ اپنے نظریات کا پرچار کرنے واسطے اور لوگاں نو توحید تو دور کرنے واسطے سفر کرتا ہے۔ جس شہر وچ اصحاب کہف کا ڈیرا ہے، تفاسیر اور تاریخ دیا مستند کتاباں نے اس شہر کا نام بیان کیتا ہے شہر افسوس۔ اس وقت جڑے نام سن آج کے دور وچ جدو اس زمانے کا کوئی نام لیتا جاتا ہے تو بڑا عجیب لگتا ہے، لیکن ہے نا تاریخ دیا کتاباں دے اندر موجود ہے شہر افسوس۔ یہ رہن والے اصحاب کہف جدو انہوں نے پتا چلیا کہ دقیانوس ساڈے شہر وال پہ آندا ہے، یہ میں تفصیلات گزشتہ جو میں عرض کر چکا ہے، اگلا واقعہ سمجھان واسطے ضروری ہے کہ چند اشارات پچھلی تقریر دے دہرا دیتے جان۔ اصحاب کہف دقیانوس بادشاہ کو بچن واسطے پہاڑ دے دامن وچ ایک غار سی، اس غار وچ چلے گئے اور غار وچ جا کے انہاں اپنے رب دی بارگاہ وچ ہاتھ اٹھا کے دعا منگی کہ مولا ساڈے وچ اینی ہمت نہیں، پروردگارا ساڈے اندر اینی سکت نہیں، یا اللہ اسی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اپنی جائیداداں اپنے اثاثے پروردگارا اسی آزادی تو دور تیرے تے تکیہ کر کے اس غار وچ آ گئے ہیں، مولا ہن آپ ساڈی رہنمائی فرما، مولا آپ ساڈی مدد فرما، آپ ساڈی رہنمائی فرما۔ خالق کائنات فرماندا ہے کہ اپنے انہاں بندیاں دی اے ادا سانو اینی چنگی لگی کہ اساں غار وچ انہاں نو سوا چھڑیا، انہاں تے نیند دا غلبہ آئے غار وچ بادشاہ تو بچن واسطے، لیکن پروردگار عالم نے انہاں تے نیند طاری کر چھڑی۔ دقیانوس بادشاہ نو دسیا گیا کہ اس طرح کچھ لوگ تیرے احکامات منن واسطے تیار نہیں، تیرے تو بچ کے غار وچ جا چکے نے۔ تلاش وچ سپاہیاں نو توڑیا گیا، تلاش کی گئی، جدو ویکھیا کہ جناب غار دے اندر ستے نے تے دقیانوس نے حکم دیتا کہ جناب جاؤ جا کے غار دے بوئے اگے دیوار چون چھڑو، جدو اندر ہوا نہیں جائے گی، جدو کھان پین دا سامان نہیں پہنچے گا تے ستے ہمیشہ واسطے سو جان گے، لہذا انہاں دا قلع کما کرن واسطے یہ طریقہ بہتر ہے کہ غار دا دروازہ ہمیشہ واسطے بند کر دیتا جائے، موٹیاں اٹاں دی دیوار چن دیتی جائے،
تفاسیر بھی چاہتا ہے کہ جس بندے دی ڈیوٹی لگائی گئی نا کہ جاؤ جا کے غار کے بوہے تے دیوار چناؤ، اور موٹی دیوار جڑی گرائی نہ جا سکے، جڑی توڑی نہ جا سکے، جدے اندر شگاف نہ کیتا جا سکے، وہ جڑا بندہ دیوار چڑھان واسطے گیا سی انہیں ایک تحریر لکھی، اس تحریر وچ اصحاب کہف دا سارا واقعہ لکھیا کہ کون لوگ نے، انہاں دا باپ دادا کون ہے، انہاں دا مذہب کی ہے، یہ کیوں غار وچ آئے، کس طرح دیوار چنی گئی، یہ سارے دے سارے معاملات انہیں لکھے، وہ تحریر انہیں دیوار وچ لکھ کے تے دیوار چن چھڑی، دیوار چڑھ گئی۔ اصحاب کہف ہن غار دے اندر نے، ادھر دیوار چڑھ چکی ہے، ادھر اصحاب کہف دے اوتے خالق کائنات نے نیند دا غلبہ طاری کیتا ہے، ادھر جناب زمانے گزرتے جا رہے نے، وقت گزرتا جا رہے ہے، دن گزرے، ہفتے گزرے، مہینے گزرے، سال گزرے، یار انج کہہ دو کہ صدیاں در صدیاں گزر گئیاں، لیکن رب دے پیارے رب دی اذان غار دے وچ بغیر کھان پین دے، بغیر ہوا دے، بغیر روشنی دے ستے نہیں نے، بلکہ رب دی آغوش رحمت وچ آرام کر رہے نے، رب دی آغوش رحمت وچ آرام کر رہے نے۔ ادھر صدیاں گزردیاں گزر گئیاں، حکومتاں بدلیاں، بادشاہیاں بدلیاں، آقا انعامدار مدنی تاجدار میرے تے تھوڑے آقا رب دے لاڈلے محبوب کملی والے مصطفیٰ دے میلاد پاک تو 150 یا 200 سال پہلے دا واقعہ ہے۔ میلاد مصطفیٰ تو 150 یا 200 سال، مختلف روایات نے کتاباں میں مفسرین کرام نے لکھی ہے کہ 150 سال یا 200 سال قبل از میلاد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا، اس علاقے دا ایک بادشاہ، جس بادشاہ دا نام مفسرین کرام نے لکھیا ہے بیدروس، یہ بادشاہ دا نام ہے، بڑا نیک سیرت، اچھیاں خصلتاں والا، صورت بھی سونی ہے، سیرت بھی سونی ہے، رب دی توحید تے او دا ایمان ہے، قیامت تے او دا ایمان ہے، او صاحب ایمان بادشاہ جدو اقتدار تے قابض ہویا، جدو بادشاہ بنیا نا تے انہیں ویکھیا کہ میں تے رب نو رب مننا ہے، میرا تے قیامت تے ایمان ہے، لیکن میری رعایا وچ ملحد لوگ زیادہ نے جڑے رب دی توحید تے ایمان نہیں رکھتے، جنہاں دا قیامت تے ایمان کوئی نہیں، اور جڑا گند پہلے بادشاہ پو کے گئے نے انہاں دی بدبو آج تک موجود ہے۔ جدو بادشاہ بیدروس اور جناب لغت والیاں نے اس لفظ دا جڑا ترجمہ کیتا ہے، ترجمہ اگر عربی زبان دے اندر کرو تے ترجمہ بنے گا عبد الرحمن، بیدروس ترجمہ عربی دے اندر عبد الرحمن، اور اردو دے وچ کر لو گے تو جناب اللہ کا بندہ، وہ نام ہی ہے اللہ کا بندہ، بیدروس عبد الرحمن۔ اس بادشاہ نے جدو اے حالات ویکھے تے مفسرین کرام کہندے نے کہ انہیں اپنی بادشاہی دے نشے وچ ڈنڈے دے زور تے اپنے نظریات نو پھیلان دی کوشش نہیں کیتی، بلکہ جڑے او دے اپنے نظریات تے حامل لوگ سن انہاں نو بھی اپنے دربار وچ بلا لیا، اور جڑے ملحد سن، جڑے اللہ نو اللہ منن واسطے تیار نہیں، جنہاں دا قیامت تے ایمان کوئی نہیں، انہاں ساریاں نو اپنے دربار وچ بلا کے تے آمنے سامنے بٹھا کے آکھیا کہ یار اج بیٹھ کے فیصلہ کر لو کہ ساڈا نظریہ درست ہے یا تھوڑا نظریہ درست ہے۔ بیدروس بادشاہ دے دربار وچ مناظرہ شروع ہو گیا، ملحداں دا تے رب دی توحید تے ایمان والیاں دا، قیامت دا انکار کرن والیاں دا تے قیامت تے ایمان رکھن والیاں دا۔ ہن مناظرہ شروع ہو گیا، دو طرفہ دلیلاں دا تبادلہ ہو رہا ہے، دن گزریا، رات گزری، ہفتہ لنگ گیا، مہینہ لنگ گیا، 1.5 مہینہ لگاتار دن رات مناظرہ جاری رہا، لیکن نتیجہ خیز ثابت نہ ہو سکیا۔ توجہ ہے نا میری طرف؟ 2.5 مہینے تک مناظرے کا یہ سلسلہ جاری۔ تفاسیر اٹھا کے دیکھو، تمام تفسیرہ والے نے لکھا کہ 2.5 مہینے مناظر آمنے سامنے بیٹھ کے جناب دلیلاں دے رہے ہیں، لیکن کوئی نتیجہ اخذ نہیں کیتا جا رہا ہے، کوئی کسی بھی دلیل نو منن واسطے تیار نہیں۔
تے 2.5 مہینہ. اچھا ایک اور گل دیکھو، مناظرہ ہی ہر چیز دا حل نہیں ہوندا. ہر وقت کسی مسئلے دا حل مناظرہ ہی نہیں. اللہ پاک قرآن کے اندر کہ الرحمن علم القرآن، میں او وہاں کے جنہیں اپنے محبوب نو قرآن آپ سکھایا ہے. محبت آخو نا سبحان اللہ. جنہیں زور دی سبحان اللہ آخو گے نا ہونا گرمی گھٹ محسوس ہوئے گی. الرحمن علم القرآن، اسا محبوب نو آپ قرآن سکھایا ہے. اور خالق کائنات فرماندا ہے محبوبہ جو کچھ تسی نہیں سو جانتے اساں او دا علم بھی تانوں عطا فرما چھڑے ہیں. جس تکبیر جس محبوب نو اللہ کریم نے ہر علم عطا فرمایا تے جس محبوب نو خالق کائنات نے قرآن آپ سکھائے. حدیثاں دستیاں نے بلکہ رب دا قرآن دستا ہے کہ ایک موقع تے عیسائیاں دے نال کملی والے مصطفیٰ دا بھی مناظرہ ہویا. نجران نے عیسائیاں نے مناظرے کا چیلنج کیتا، آؤ سرکار تشریف لے آئے. عیسائیاں دے جناب آ گئے مناظر، سرکار دے سامنے آ کے بہ گئے. دلیلاں ایک دوسرے وال نہ وہ سرکار دی گل من رہے نے تے کملی والے مصطفیٰ تے ہے نہیں حق تے جدوں اے ویکھیا کہ جناب دلیلاں نال اے نہیں پہ مندے تے بامر مجبوری اللہ دے لاڈلے محبوب نے انہاں نوں مبالغے دا چیلنج کر چھڑیا کہ جے دلیلاں نہیں مندے ہو تے آؤ اپنی اولاداں تسی بھی لے آؤ، میں اپنی اولاد لے کے آ جانا ہے، تسی اپنے لے آؤ میں اپنے لے آنا وا. رب دی بارگاہ وچ ہاتھ چکنے ہاں، جڑا حق تے ہوے گا خالق کائنات انہوں قائم دائم رکھے گا تے جڑا حق تے نہ ہوے گا اللہ کریم انہوں تباہ و برباد فرما دے گا. ہن تفاسیر دسیاں نے کہ جدو رب دے لاڈلے محبوب نے موبائل دا چیلنج کیتا نا تے عیسائیاں دے بڈھے بڈھے مناظر وہ کہن لگے اوے یاد رکھو اے جڑیاں شکلاں نے نا انہاں نال گل تے کیتی جا سکدی ہے لیکن اگر انہاں دی زبان تو کسے واسطے بد دعا نکل گئی تے خالق کائنات تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا. لہذا وہ مبالغے دا جناب میدان چھڑ کے نس گئے. عرض کرنا چاہنا ہے کہ مناظرہ ہر مسئلے دا حل نہیں ہوندا. 2.5 مہینے مناظر آمنے سامنے لیکن گل کسے نتیجے تے جدوں پہنچدی نظر نہ آئی تے بیداروس عبد الرحمان اپنے وقت دا بادشاہ مسلح لے کے نا تے اپنے تنہائی والے کمرے چڑ جاندے تے جا کے مسلح بچھا کے تے خالق کائنات دی بارگاہ وچ اپنا سر رکھ چھڑدا ہے. مفسرین کرام نے لکھیا کہ بادشاہ مسلح دے کل ہو کے اپنا سر اپنے رب دی بارگاہ وچ جھکا کے عرض کردا ہے مولا بڑیاں دلیلاں دے دتیاں گئیاں نے مولا اے منن واسطے تیار نہیں. یا اللہ میں تیری توحید دی جنگ پیا لڑنا وا، مولا میں تیرے پیغمبراں دے ناموس دی جنگ پیا لڑنا ہے. پروردگارا تیری تعلیمات تیرے پیغمبر عام کر کے گئے نے مولا میں تے انہاں دی جنگ پیا لڑنا ہے. اے میرے پروردگار جو کچھ میرے وس وچ سی میں کر چکا وا مولا ہن خزانہ غیب چوں میری امداد فرما. یا اللہ کوئی ایسے حالات پیدا فرما پروردگارا ایسے حالات پیدا فرما دے کہ انہاں نوں تیری توحید تے یقین آ جائے. بادشاہ نے اپنا سر سجدے چ رکھیا ہوا ہے اپنے رب دی بارگاہ وچ رو رو کے دعاواں پیا منگدا ہے پروردگارا کرم کر دے مولا اپنے کرم دا بوا کھول دے. اچھا تفسیر دا یہ واقعہ پڑھن تو بعد ذہن اس پاسے بھی چلا جاتا ہے کہ دیکھو بادشاہاں دی تاریخ وچ ایسے بادشاہ بھی گزرے نے کہ جڑے بادشاہ ہون دے باوجود طاقت دے بل بوتے تے اپنے نظریات کا پرچار نہیں کرتے. وہ بادشاہ ہے وہ جناب کسی بھی آئینی ترمیم کے ذریعے اعلان کرا چھڑتا کہ بھی آج تو بعد بتانی پرستی سے پابندی، خبردار کوئی بت کے سامنے نہیں جھک سکتا. بادشاہ ہے کون بول سکتا ہے لیکن اپنی طاقت کا ناجائز استعمال نہیں کر رہے ہیں.
وہ عبد الرحمان سی، رب دا بندہ سی، انہوں حکومت اللہ نے عطا فرمائی سی. جے امریکہ نے دیتی ہوندی مشرف وانگو تے جناب اعلان کردا کہ بھی میں تے کڑیاں سڑکاں تے نسانیاں ہی نسانیاں نے، جنہیں ویکھنیاں نے ویکھے، جنہیں نہیں ویکھنیاں اکھاں بند کر لے. یہ بھی بادشاہ ہے نا، تے جڑا دیکھدا ہے ویکھے، جنہیں نہیں ویکھنیاں اکھاں بند کر لے. وہ عبد الرحمان بیلاروس. مفسرین کرام کہتے ہیں کہ جناب انہیں اپنی طاقت کا غلط استعمال نہیں کیتا، بلکہ مسلح بچھا کے رب دی بارگاہ وچ ہاتھ اٹھا کے عرض کردا ہے مولا میں تیری بارگاہ وچ آ گئے ہیں، یا اللہ مناظریاں دے ذریعے اس مسئلے دا حل نہیں نکل سکیا، مولا ہن غیب وچوں کوئی سامان تے اسباب مہیا فرما تاکہ لوکاں نوں پتہ چل جائے کہ رب قیامت نے آنے، اور جو کچھ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تعلیمات دے کے گئے نے وہ حق کے سچے، اور بت انسان دے اپنے ہاتھاں دے بنائے ہوئے نے. اے خدا نہیں ہو سکتے، خدا ہوے جڑا ساری کائنات دے پیدا فرمان والا ہے. تفاسیر دے اندر آندا ہے کہ ادھر عبد الرحمان رب دی بارگاہ وچ رو رو کے دعاواں پیا منگدا ہے، سر سجدے وچ پا کے گڑگڑا کے دعا پیا منگدا ہے. تے یار اے ہو ہی نہیں سکدا، بندہ اخلاص نال اپنے رب نو آواز دے، بندہ اخلاص نال رب دے کرم نو آواز دے تے رب العالمین اپنے کرم دا بوا نہ کھولے. بندہ جدوں اخلاص نال رب نو پکار لے، رب رحمتاں دیاں بارشاں برسا دیندا ہے. رب کہندا ہے میرے کولوں منگ تے صحیح نا، میرے بوئے تے آ کے دستک دے کے ویکھتے صحیح، میرا دروازہ کھٹکھٹائیں گا تے اپنے رب دے بوئے نو کھلا پائیں گا. شاعر مشرق حکیم الامت علامہ محمد اقبال علیہ الرحمہ، اقبال نے آخیا کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، ارے موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے تھے جو میرے عرق انفال کے. جدوں میں رب دی بارگاہ وچ آنسو بہائے، جدوں میں رو پیا، جدوں رب دی بارگاہ وچ میں اتھرواں دا نذرانہ پیش کر دیتا تے خالق کائنات نے میریاں اکھاں دیاں اتھرواں نو موتی سمجھ کے قبول فرما لیا. بیلاروس بادشاہ بھی پیا روندا ہے، اکھاں وچوں آنسو پیا بہاندا ہے، ادھر بادشاہ پیا روندا ہے. خالق کائنات نے ویکھو کس طرح کرم کر چھڑیا، کس طرح اپنی رحمتاں دی بارشاں برسان دا پروگرام بنا لیا. ادھر بادشاہ اپنے دربار وچ بیٹھ کے پیا روندا ہے، ادھر خالق کائنات نے صدیاں تو خارے خار وچ سون والے اپنے ولیاں نو جگا چھڑیا. این اسے وقت اسے لمحے جدوں بیلاروس نے دعا منگی، ادھر بادشاہ نے دعا منگی، ادھر اصحاب کہف نے غار وچ انگڑائی لے لئی. اصحاب کہف جاگ پے، انگڑائی لے لئی غار دے اندر. رب دا قرآن اٹھا کے ویکھو، خالق کائنات ارشاد پیا فرماندا ہے، رب العالمین نے فرمایا وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ. اللہ کریم ارشاد فرماندا ہے اساں اس طرح غار وچ سون والیاں نو جگہ چھڑیا. جاگ پے غار وچ سون والے اس واسطے جگایا تاکہ جاگن تو بعد سون والے ایک دوسرے کولوں ایک دوسرے دا حال پوچھن.
ایک دوسرے دا احوال دریافت کرن، ایک دوسرے دا حال پوچھن، سوال کیتے جان۔ قال قائل منهم کم لبستم، جدو اللہ کریم نے جگہ چھڑیا انہاں وچوں ایک بولیا تے بول کے کہن لگا اے میرے ساتھیو ذرا اے تے دسو اسی غار وچ کنا چر آرام کیتا ہوئے گا، کنا اسی ستے ہوواں گے۔ دوجا بولیا قالو لبسنا یوما او بعد یوم۔ ایک نے پوچھا دسو کنا چر آرام کیتا ہوئے گا، کنا چر ستے ہوواں گے؟ دوجے نے آخیا قالوا لبسنا یوما او بعد یوم، کہنے لگا اے ہوئی کوئی ایک دن ستے ہوواں گے یا ایک دن نالوں بھی تھوڑا آرام کیتا ہوئے گا۔ ایک دوسرے دا چہرہ ویکھ رہے نے، کسے نو بھی نہیں پتا۔ ایک دن دا اعلان پہ کرنے ہاں، ادھے دن دا اظہار پہ کرنے ہاں، حالانکہ اللہ کریم نے 309 سال سانو سوائی رکھے ہے۔ غار بھی ستے سن 309 سال، لیکن جدو جاگے تو کہنے لگے بس یہ کوئی ایک دن یاد دا دن ایسے آرام کیتا ہوئے گا۔ تو جناب ایک دوسرے دا چہرہ ویکھ رہے نے۔ تیسرا بولیا قالوا ربکم عالم بما لبستم، او ایک دن یا ادھے دن دا خیال ظاہر کرنے والے ہو، حقیقت اے کہ جس اللہ تے اسی ایمان رکھنے ہاں، جنوں اپنا رب تسلیم کرنے ہاں، وہی بہتر جان دے کہ کنا چر اسی آرام وچ رہے ہاں۔ اللہ بہتر جان دے۔ آپس کی گفتگو اختتام کے قریب پہنچ گئی۔ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا۔ کہنے لگے باقی دیاں گلاں چھڈو، ہن جناب اینو پیسے دے کے روانہ کرو، جڑا ساڈے وچ عمر تو زیادہ ہے، جڑا جناب تجربہ زیادہ ہے، جڑا زیادہ علم والا ہے، اینو پیسے دے کے بازار وچ توڑیا جائے، اینو شہر وچ روانہ کیتا جائے تاکہ جا کے ویکھے کہ کس دکان تو اچھا کھانا ملدا ہے۔ جب تک ستے رہے سن بشری ضرورتاں درپیش نہیں آئیاں، جدوں جاگ پئے بشری ضرورتاں بھی جاگ پئیاں، پیٹ نے کھانا طلب کیتا، بشری ضرورتاں دے تحت جدوں بھوک لگی، جدوں کھانے دی ضرورت محسوس ہوئی، پیسے دے کے اپنے ایک ساتھی نو شہر وال ٹور دیتا۔ کہنے لگے جا ستھرا جہا کھانا لے کے آ، لیکن نال تے بڑیاں پابندیاں لا کے بھیجے انہیں۔ کہنے لگے وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، جا لیکن اپنے آپ تے کنٹرول کر کے جائیں۔ ویکھی اسی بادشاہ تو چھپ کے آئے ہیں، انہوں نے پتہ ہی نہیں کہ 309 سال لنگ گئے نے، انہوں نے پتہ ہی نہیں کہ جناب تقیہ نوس دیاں تے ہڈیاں بھی گل سڑ گئیاں ہون گیاں، انہوں نے پتہ ہی نہیں کہ حالات کس قدر تبدیل ہو چکے نے۔ وہ تے ایسے خیال اتنے کہ جناب کل ستے سا کھانا لین پہ جانے ہیں، وہ ہن اپنے ساتھی نو پابند کر کے پہ توڑ دے نہیں کہ چھپ چھپا کے جائیں، کوئی ایسی ویسی گل نہ کریں کہ کسی نو پتہ چل جائے، مبادہ بادشاہ ساڑھے تک پہنچ جائے، سانو کوئی نقصان دے چھڑے، سانو نقصان پہنچائے، یا اپنے مذہب والے جان کی کوشش کرے، بس چپ کر کے جا، چھپ چھپا کے جا، کھانا لے کے آ تے اپنا پیٹ بھریے تے جناب اللہ اللہ کریے۔ انہیں جناب چند سکے لے تے آ گیا بازار وچ۔ ہن جدوں بازار وچ پہنچے تے تفاسیر وچ آندا ہے کہ جناب انہیں باہر نکل کے جدوں ویکھیا تے انہوں دنیا ہی بدلی ہوئی نظر پئی آئے، کدے اپنے کپڑیاں وال ویکھے تے کدے لوکاں دیاں کپڑیاں وال ویکھے، یہ لباس ہور انہاں دا لباس ہور۔
وہ سوچے پیا بھی اس نکر تے فلانی دکان سی، اس موڑ تے فلانی دکان سی، اتنے فلانا بیٹھا سی، اتنے فلانا بیٹھا سی، اس قسم دی گفتگو سی، ایسا سکہ چل رہا سی، اس قسم دا معاشرتی حالات سن، یہ سارا کچھ ہی بدل گیا ہے۔ وہ لوکاں وال حیرانگی نال ویکھے تے لوگ او دے وال حیرانگی نال ویکھن کہ بھی یہ کس دور کا بندہ آ گیا ہے، کیسا لباس نے پائے ہے۔ اس حیرانگی دے عالم وچ ایک نان بائی دی دکان تے وہ پہنچے ہے، تفسیراں وچ اس بندے دا نام آندا ہے یملیخا۔ یملیخا ہن وہ یملیخا سکے ہاتھ کھڑے نے گیا نان بائی دی دکان تے تندور تے تندور تے جناب جا کے انہیں سکے پھڑائے تندور والے نو تے کہنے لگا جناب انہاں دیاں جنیاں روٹیاں آندیاں نے دے چھڑو۔ اس نان بائی نے جدو سکہ ویکھیا نا تے 3 صدیاں پہلے دی تاریخ تے لکھی، سن لکھے ہیں، تے انہیں جناب سکہ کیتا اپنے قبضے وچ تے کہنے لگا روٹیاں تینوں میں دے دیاں گا، پر پہلو مینوں اے دس کہ اے جڑا خزانہ تو چکی پھرنا ہے، اے خزانہ تینوں لبا کتھوں ہے؟ اے خزانہ تینوں کتھوں لبا ہے؟ وہ یملیخا کہنے لگا اے یملیخا اللہ کا ولی ہے، خوبصورت انسان، نورانی چہرہ ہے، رب دے پیاریاں وچے ایڈا سونا بندہ، تے تندور والا پہ کہندا ہے مینوں دس خزانہ تینوں کتھوں لبا ہے؟ یملیخا کہنے لگا یار تینوں خزانے دی پئی، یہ میری اپنی ملکیت ہے، یہ میرے ذاتی پیسے نے، میں روٹیاں لین واسطے آیا، گلا چھڑ روٹیاں دے۔ وہ کہنے لگا نا جدو گل تھوڑی جی ودی تے باقی دے دکاندار بھی جمع ہو گئے، پورا بازار جدو جمع ہو گیا تے جناب سارے حیرانگی نالے یملیخا نو ویکھن تے نالے یملیخا دے ہاتھ وچ جڑے سکے چکے سن انہاں نو ویکھن، پھڑ کے لے گئے بادشاہ دے دربار وچ تے بادشاہ بیدروس عبد الرحمان او دے سامنے جدو جا کے واقعہ پیش کیتا گیا کہ جناب 3 صدیاں پہلے دے سکے نے چکے نے تے سانو لگدا ہے کہ کسے بادشاہ دا خزانہ اینو لب گیا ہے تے لے کے آ گیا ہے، لہذا تفتیش کی جائے۔ بادشاہ نے جدو سوال کیتا تے یملیخا نے منو عن جو صورت حال سی وہ ساری بیان کر چھڑی کہ جناب اسی تے جے کل دی گل ہے بادشاہ دے خوف تو چلے گئے سن غار وچ، اوتھے جناب جا کے اسی سو گئے ہیں، اٹھے ہیں بھوک محسوس ہوئی ہے تے روٹی لین واسطے آ گئے ہیں، باہر نکلے ہیں تے سارے حالات ہی بدلے پئے نے۔ باہر نکل کے دیکھیا تے جناب سارا معاشرہ تبدیل ہو چکا ہے۔ اصل حالات نے اسی رب دی توحید تے ایمان رکھن والے ہاں، اسی قیامت نو منن والے ہاں، اسی جناب غار دے اندر بادشاہ کو ڈر کے چھپن والے اصحاب کہف ہاں۔ جدوں بادشاہ نو پتہ چلیا کہ رب دے بندے نے اتے جناب کئی صدیاں پہلے غار وچ گئے سن، ہن جناب اکھ کھلی ہے اتے انہاں دا خیال اے کہ اسی ایک دن یا آدھا دن آرام کر کے باہر نکلے ہاں۔ بیدروس گل دی حقیقت دی تک پہنچ گیا۔ بادشاہ نے آخیا اے یملیخا تیرے نال گل بعد وچ کراں گا، ذرا میں اپنے رب نال تے چند گلاں کر لواں۔ جا کے تنہائی دے اندر اسے مصلے تے پھر اپنا سر سجدے پا لیا، رب دا شکر ادا کر رہا ہے۔ اے میرے پروردگارا تو کنا کرم کر چھڑیا ہے، کنی مہربانی فرما دتی آ کہ اپنی توحید نو ثابت کرن واسطے غیب چوں اسباب مہیا کر دتے نہیں۔ یا اللہ کنا کرم کر دیتا ہی، کنی مہربانی فرما دیتی آ، غیب چو سامان مہیا فرما دیتا ہی، غیب چو اسباب مہیا فرما دیتے نہیں۔ بادشاہ نے آکھیا اے یملیخا جو کچھ پیا کہنا ہے سچ پیا کہنا ہے، حق پیا کہنا ہے۔ یملیخا نے آکھیا بادشاہ میں جو کچھ پیا کہنا ہے سچ پیا کہنا ہے، اگر یقین نہ آئے آؤ میرے نال آ کے غار دے اندر میرے نال دیاں ساتھیاں کولوں پوچھ لو۔ آ کے میرے ساتھیاں کو پوچھ لو، آؤ میرے ساتھیاں کو سوال کر کے یقین کر لو، تسلی کر لو، جو کچھ پیا کہنا ہے سچ پیا کہنا ہے، اپنے رب نو حاضر و ناظر جان کے پیا کہنا وا۔ خالق کائنات نے اپنے پاک قرآن نے اندر ارشاد فرمایا ہے، رب تعالی ارشاد فرماندا ہے
کہ انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم او یعیدوکم فی ملتہم ولا تفلحوا اذا ابدا وَكَذَلِكَ آثَرْنَا عَلَيْهِمْ يَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ہے اس طرح سا انہاں دی اطلاع کر دیتی تاکہ لوکاں نوں پتہ چل جائے کہ اللہ دا وعدہ سچا ہے، اللہ آپ بھی سچا ہے، تے قیامت دے بارے وچ جیڑا شبہ انہاں دیاں دلاں وچ موجود ہے او دا بھی ازالہ ہو جائے۔ اللہ کریم ارشاد فرماندا ہے اساں غیب چوں اسباب مہیا فرما دیتے، غیب چوں سامان پیدا فرما دیتا۔ املیخا بادشاہ نو نال لے کے، عمراء وزراء نو نال لے کے، شہر والیاں نو نال لے کے غار ول جا رہے ہے، پہاڑ دے دامن ول جا رہے ہے۔ رستے دے اندر رستے بھی املیخا بادشاہ نو کہندا بادشاہ سلامت، تسی بڑے چنگے لگے ہو، تہاڈا طریقہ بڑا چنگا لگا ہے، لیکن میرے جڑے ساتھی نے وہ نے اللہ والے، وہ نے صوفیاء تے بادشاہ دے ڈر تو گئے سن غار وچ، تے ہن معاملہ ہو چکا ہے ہور، مینوں تے پتہ چل گیا ہے، لیکن جڑے غار وچ لیتے نے اجے تک انہاں نوں تے پتہ نہیں نا کہ جناب بات تے دنیا ہی بدل گئی ہے۔ اسی ایک دن نہیں بلکہ 309 سال ستے رہے ہیں، رب نے ساڈے تے اینا کرم کر چھڑے ہیں، اجے انہاں نوں تے پتہ نہیں نا، تے جے تسی اسی طرح جلوس بنا کے گئے تے وہ تے گھبرا جان گے، وہ تے خوف زدہ ہو جان گے، وہ تے ڈر جان گے، لہذا مہربانی فرماؤ انہاں دی زیارت ضرور کر لو، کیونکہ اللہ والے نے، کیونکہ بادشاہ معاملے دی تصدیق دی نیت دی رکھدا ہے، تے نال مفسرین کرام کہندے نے کہ وہ اے نیت بھی سی کہ جنہاں تے اس زمانے وچ رب نے اینا کرم کیتا ہویا ہے انہاں اللہ والیاں دی جا کے زیارت تے کرانا، کیونکہ بادشاہ دا عقیدہ اے سی کہ رب والیاں دا چہرہ ویکھاں گا رب کرم دے بوئے کھول لے گا، انہاں دی زیارت کراں گا رب اپنی برکات تو نواز دے گا۔ بادشاہ نے آخیا یملیخا میں تیرے نال وعدہ کرنا ہے، اے جڑا سارے دا سارا جلوس ساڈے نال پیا جاندا ہے اے اڑا ہی رہ جائے گا، میں تیرے نال جاؤں گا، چند عمراء میرے نال جان گے۔ یملیخا دی قیادت دے اندر بادشاہ عمراء وزراء غار ول جا رہے نے، کہف ول جا رہے نے، اندر اصحاب کہف اپنے رب دی یاد دے اندر مشغول اللہ اللہ دیاں ضرباں لگا رہے نے۔ باہر جدوں آواز سنی، لوکاں دی آواز سنی، وہی گل جڑی یملیخا نے جڑا خدشہ ظاہر کیتا، اور اصحاب کہف جدوں آواز سن کے غار دے دہانے تے آئے، غار دے دروازے تے آئے، ویکھ کے حیران رہ گئے کہ جناب یملیخا دے نال بہت سارے لوگ آ رہے ہیں، گھبرا گئے، ڈر گئے، کیا کی ہو گیا ہے، پتہ نہیں یملیخا پھڑیا گیا ہے، اور انہوں حالات تو پتہ نہیں سی۔ جدوں یملیخا نے اپنے ساتھیاں دی یہ حالت ویکھی، تفاسیراں وچ آوندا ہے کہ جناب یملیخا نے تا آواز بلند پکار کے آکھیا، آواز دے کے آکھیا، اے میرے ساتھیو، اے رب دیو پیارے بندیو، گھبراؤن دی ضرورت کوئی نہیں، ڈرن دی ضرورت کوئی نہیں، اللہ نے ساڈے تے ایسا کرم کر دیتا ہے، رب نے ساڈے تے ایسی مہربانی کیتی ہے کہ قیامت دیاں کنگاں تک جڑا بھی رب دا نام لے گا نال ساڈا ذکر بھی کردا رہے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جناب صاحبزادہ صاحب۔ یملیخا نے آخیا گھبراؤ نہیں، ڈرو نہیں، خوف زدہ ہونے کی لوڑ کوئی نہیں، اے میرے نال
تھانوں نقصان پہنچان واسطے نہیں، تھانوں ڈران واسطے نہیں، خوف زدہ کرن واسطے نہیں، بلکہ تھوڑی زیارت واسطے آ رہے ہیں، یہ زیارت واسطے آ رہے ہیں۔ جدوں بادشاہ نے ویکھیا 7 یا 8 دی تعداد اندر جناب اصحاب کہف، دروازے تے انہاں دا کتا بھی بیٹھا ہویا ہے، او کتا جس کتے نو جناب سمجھان واسطے کتا کیا جا رہا ہے، حقیقت وے کہ اج دے نافرمان بندیاں نو اس کتے دیاں قدماں تو قربان کیتا جا سکدا ہے۔ اج دے نافرمان انسان کولوں وہ کتا چنگا ہے جڑا اصحاب کہف نو اللہ دے ولی سمجھ کے تے انہاں دے بوئے تے بازو کھلار کے بیٹھ گیا۔ میں نہیں کہندا، اللہ دا پاک قرآن کہندا ہے کہ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ۔ سبحان اللہ، میرے ہاتھ بھی اونی گرمی ہے جنی تھوڑے ہاتھ۔ فرق صرف اینا کہ تسی چپ کر کے بہ کے سن رہے ہو تے میں تھوڑا جہا زور لا کے تمہیں پہ سنانا ہے۔ ویسے ایمانداری نہ دسو اینی گرمی دے وچ اینا زور لا کے تقریر کرنا ایک کمال دی گل نہیں؟ کمال ہے نا؟ تو تسی خالی سبحان اللہ نہیں پہ کہندے؟ سبحان اللہ۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ۔ قرآن دا انداز بیان ملاحظہ فرماؤ، خالق کائنات فرماندا ہے کہ وہ ستے ہوئے میں پر تساں انہاں نو جاگ دیاں ہی سمجھنے۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ۔ ستے ہوئے میں پر تساں انہاں نو ستیاں نہیں سمجھنا، تساں جاگ دیاں ہی سمجھنا ہے۔ میرے واسطے ستے نے پر تھوڑے واسطے جاگ رہے ہیں۔ اللہ کریم اپنے ولیاں دی شان بیان کر رہے ہیں، اپنے پیاریاں دی شان بیان کر رہے ہیں کہ میرا ولی، میرا دوست، میرا پیارا اکھاں بند کر کے تواڈے سامنے لیٹیا ہوئے، کفن پا کے لیٹیا ہوئے، مٹی دے تھلے دب کے آ جاؤ، اے نہ سمجھنا کہ مر گیا ہے۔ میرے واسطے بھی نہیں مریا، تواڈے واسطے بھی نہیں مریا۔ آؤ دیکھ لو اپنی اکھاں نال 309 سال جنہوں میں سوائی رکھے ہے، انہاں ستیاں ہویا نو میں ستا کہن دی بھی اجازت نہیں دیندا۔ ایقاظاً وہم رقود، ستے نے پر تساں ستیاں نہیں سمجھنا۔ ونقلبہم ذات الیمین و ذات الشمال۔ جدوں بچہ سون لے کدے ماں دے پاسے بدلاندی، کدے باپ پاسے بدلاندا ہے، کدے کوئی عزیز رشتہ دار دا پاسا بدلا دیندا ہے کہ بچے ایک پاسے لیٹ لیٹ کے، ایک پاسے سو کے تھک نہ جائے، کدے دا پاسا سو نہ جائے۔ ماں پاسے بدلائے گی، باپ پاسے بدلائے گا، قربان جاواں بچہ سو جائے، ماں باپ پاسے بدلاندے نے، پر جدوں اللہ والے سوندے نے خالق کائنات فرماندا ہے میں آپ انہاں دے پاسے بدلاؤنا۔ نالے اسی انہاں دے پاسے بدلانے ہاں، نالے یاد رکھو وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ۔ جڑا انہاں نو ویکھ کے انہاں دے پیچھے تر پی ہے۔ اصحاب کہف جا رہے سن غار ول، تے تفسیراں وچ دو چیزاں دا ذکر ملنا ہے، ایک چرواہا جڑا رستے وچ انہاں دے چہرے ویکھ کے تے انہاں نال اینا پیار کرن لگ پیا کہ ضد کر کے تے انہاں دے نال ٹر پیا بھی ہن تساں جتھے جانا ہے مینوں نال کھڑنا ہی پوے گا، میں ہن تہاڈا پیچھا چھڈن والا نہیں۔ ایک چرواہا
تے جناب اس ریوڑ دے نال پھرن والا کتا ہے کتا، تے کتے دی تعریف کنوں نہیں آتی؟ خدا نہ خاصتا اگر کتا مسیتے وڑ آئے تے مسیت نو پاک کرن دا طریقہ ہوندا جے نا دھونا پوے گا، کیونکہ کتا ہے نجس، تے کتے دے پیر لگ جان تے مسیت نو دھونا پیندا ہے، جتھے کتا لنگ جائے او جگہ ناپاک ہو جاندی ہے۔ سوچو او بھی تے کتا ہے جڑا ولیاں دے بوئے تے بیٹھا ہے تے رب دا ذکر قرآن وچ پیا کردا ہے، وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، خالی کتا ہی نہیں بلکہ خالق کائنات نے فرمایا اوے کتیا میں آپ پیدا کرنے والا ہے، میں آپ دسن والا ہے کہ تو ناپاک، تو نجس ہے، کپڑے نہ لگ جائے تے کپڑا ناپاک، اگر کسی زمین تو لگ جائے تے زمین ناپاک، جس شے نال تم مس کر جائیں وہ شے ناپاک ہو جاندی ہے، لیکن تیری نسبت میرے ولیاں نال ہو گئی، میرے پیاریاں نال تو پیار پا لیا، تو میرے ولیاں پیچھے ٹر پے ہیں۔ اے کتیا تو کتا ہے لیکن قیامت تک میں تیرا ذکر مسلیاں تے ممبراں تے کراواں گا۔ مفسرین کرام نے لکھیا وَقَلْبُهُمْ، یہ جڑی ہم دی ضمیر ہے ولیاں وال اللہ کریم نے اس کتے دی نسبت نو بیان کیتا ہے کہ کتے کائنات دے اندر بڑے بڑے موجود، بڑے بڑے قیمتی کتے، اب جناب بڑیاں بڑیاں نسلاں والے کتے، بڑیاں بڑیاں پھنکاں والے کتے، لیکن وَقَلْبُهُمْ رب تعالیٰ فرماندا ہے میں انہاں کتیاں دی گل نہیں پیا کردا جڑے پھونکن والے، میں انہاں کتیاں دی گل نہیں پیا کردا جڑے انساناں نو ناپاک کرن والے، جڑے کپڑیاں نو ناپاک کرن والے، جڑے جگہ نو ناپاک کرن والے، بلکہ میں اس کتے دی گل پیا کرنا ہے جڑا کتا میرے ولیاں دے بوئے تے بازو کھلار کے بہ گیا ہے، اوتھے بہن دی اللہ تعالیٰ نے جزا کی عطا فرمائی۔ خالق کائنات اصحاب کاف دے کتے نو جنت عطا فرمائے گا۔ کتیاں جنت ہی جانا ہے؟ بولو نا، وہ جنت کتیاں واسطے تھوڑی بنی ہے، کتیاں دا کی کام جنت وچ، لیکن اصحاب کاف دا کتا کیونکہ ولیاں دے بوئے تے بیٹھا ہے، رب تعالیٰ نے فرمایا بھاویں کتا ہے تینوں جنت دے دیاں گا۔ صالح علیہ السلام دی اٹھنی ہے جانور لیکن جنت ہی جائے گی۔ ایک بھیڑیا بھی ہے جنہی نسبت پیغمبر نہ لے، جنت ہی جائے گا۔ ایک گاں بھی ہے جنہی نسبت پیغمبر نہ لے، جنت ہی جائے گا۔ ایک خچر بھی ہے جنہی نسبت اللہ دے پیغمبر نہ لے، جنت ہی جائے گا۔ ایک گدھا بھی ہے جنہی نسبت اللہ دے پیغمبر نہ لے، وہ جنت جائے گا۔ اینا جانوراں جنہاں نو انسان اچھا نہیں سمجھدا، جنہاں کو نفرت کا اظہار کردا ہے، خالق کائنات نے جنت دا پروانہ دے کے دس دیتا کہ انسانوں اگر جانور بھی میرے کسے بندے نال پیار پا لیندا ہے تے میں انہاں دی جنت دا پروانہ جاری فرما چھڑنا۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، انہاں دا کتا غار دے بوئے تے اپنے بازو اپنیاں کونیاں کھلار کے بیٹھا ہویا ہے۔ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا۔ خالق کائنات فرما رہے ہیں کہ اے میرے ولیاں دا ذکر پڑھن والیا، اے سنن والیا، یاد رکھ اگر تو اس غار تے بوئے تے تر جائیں، اگر اندر چانک کے ویکھن دی کوشش کریں تے یاد رکھ جے تیری نظر پہ جائے تو جناب اینا رو بچ آ جائے گا، اینا انہاں دی حبت بچ آ جائے گا کہ پیٹھ پھیر کے نس پویں گا۔ اس آیت کا ترجمہ ہے کہ اینا رو تے اینا دبدبا تے میں اینی حبت انہاں دے چھڑی کہ جے تیری نظر پہ جائے نا، جے تو دیکھیں تو تو کمر دے کے نس پائے گا۔ قرآن پاک کی آیت عرض کر رہے ہیں، اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ کے بارے میں چاہتا ہے کہ آپ چند ساتھیوں لے کے گئے بھی غارے کا اپنا صحابے کا زیارت واسطے غار دے بوئے تے پہنچے اور اس آیت دی عملی تفسیر ثابت ہوئی کہ اندر ویکھیا کہ اتنی ہیبت تاری ہوئی اور اتنا روب تے اتنا دبدبا اللہ دے انہاں ولیاں دا کہ جناب قرآن پاک دی آیت دے عین مطابق انہاں نو کمر دے کے نسنا پیا، ڈر دے مارے، خوف دے مارے پلٹے دوڑ پے۔ ہونی عملی خواہ آواز دے کے کہہ رہے ہیں ساتھیوں گھبرائیو نا، یہ تو تہاڈی زیارت واسطے میرے نال آ رہے ہیں، یہ تہاڈا دیدار کرنے واسطے آ رہے ہیں، گھبراؤن کی ضرورت کوئی نہیں، ڈرن کی لوڑ کوئی نہیں۔ حضرت جناب وہ مطمئن ہو گئے، پتہ چل گیا، ساتھی نے دس دیتا۔ ہوں قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرما رہے ہیں کہ بادشاہ بھی، وزراء بھی، عمراء بھی، عملی خواہ یہ جدوں غار دے وچ پہنچے تے جدوں انہاں نال معانقہ کیتا، سلام دعا ہوئی، علیک سلیک ہوئی تے ملن تو بعد بادشاہ نے تے عمراء نے تے وزراء نے جنہاں نظریات کا اظہار کیتا قرآن کریم نے انہوں نے بھی بیان کیتا ہے۔ جب تک کسی نو ویکھیے نہیں، جب تک کسی نو پرکھیے نہیں، جب تک کسی نو جانیے نہیں، اس وقت تک کسی نے فتوا نہیں لانا چاہیے۔ آج کل جو کہ نام دے مفتی بڑے ہو گئے ہیں، جدوں میں مفتی بڑے نے فتوے بھی بڑھتے چلے جا رہے ہیں، جبکہ قرآنی مزاج ہے نہیں۔ قرآن کہنا ہے کہ پہلے جانچو پرکھو سمجھو تے پھر فتوا دیو۔ جدوں تک انہوں نے جانیا نہیں سی پریشان سن کہ یار پتہ نہیں کی گل ہے، انہوں کو خزانہ دب گیا ہے، کون لوگ نے کی ہو گئے ہے، لیکن جدوں انہوں نے جان لیا، جدوں سمجھ لیا، پھر انہوں نے کی آکھیا۔ توجہ دے نال سننا، ساڈا اہل سنت و جماعت کا ایک بہت بڑا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ جدو جناب اصحاب کہف دے نال ملاقات کی تھی، علیک سلیک معانقہ کیتا، قرآن کہندا ہے اذ یتنازعون بینہم امرہم فقالوا ابنوا علیہم بنیانا ربهم اعلم بهم قال الذین غلبوا على امرهم لنتخذن علیہم مسجدا۔ قرآن کریم کہندا ہے کہ جدو جان گئے، جدو پہچان گئے تے پھر انہوں نے جناب انہاں ول ویکھ کے ایک دوجے نو کہنا شروع کر دیتا کہ ہن جناب اسی انہاں دی یاد وچ ایتھے عمارت تعمیر کران گے، ایتھے عمارت تعمیر کیتی جائے گی، نالے عمارت تعمیر ہوئے گی تے نالے اسی اس مقام تے مسجد بھی بناواں گے۔ جیسے اللہ دے ولیاں دا ڈیر ہے ایسے عمارت بنائی جائے گی۔ عمارت تو مراد مزار بھی لے لیا جا سکتا ہے، عمارت تو مراد دربار بھی لیتا جا سکتا ہے۔ اگے جناب مسجد سجدے دی جگہ، عبادت دی جگہ، نالے عمارت بنائی جائے گی، نالے مسجد بنائی جائے گی۔ رب دے قرآن نے بیان کر کے دس دیتا، اے سنیو بریلویو، اپنے عقیدے تے ناز کرو، اپنے نظریات تے ناز کرو۔ تسی درباراں دے نال عمارتاں بھی بناندے ہو، درباراں دے نال مسجداں بھی بناندے ہو، اس واسطے بناندے ہو کہ اے ہوئی قرآن دا مزاج ہے۔ قرآنی مزاج یہ وے جتھے اللہ دے ولیاں دا ڈیرا چل پیندا ہے، قرآن کہندا ہے کہ اوتھے مسجداں بنائیاں جاندیاں، اوتھے عمارتاں بنائیاں جاندیاں۔ ہن جتھے اللہ دا ولی ہوے گا اوتھے مزار بھی ہوے گا تے اللہ دا گھر بھی ہوے گا۔ ہن تسی داتا صاحب موڑا شریف، چورا شریف، گولا شریف، اجمیر شریف، بغداد شریف،
مدینہ شریف وہ جتھے چلے جاؤ جتھے تانوں مزار نظر آئے گا نال ہی اللہ دا گھر بھی نظر آئے گا. کیوں؟ اس واسطے کہ رب دا قرآن پہ کہندا ہے قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا. جا کے ترجمہ آپ پڑھ کے دیکھ لینا. یہ جڑا میں ٹکڑا پہ پڑھنا ہے نا قال الذين غلبوا على امرهم وہ جڑے غالب سن اپنی گل منوان تے جڑے طاقت والے سن وہ نہ آخیا لنتخذن عليهم مسجدا. اور چپ کر دو اساں ایتھے مسجد بنانی بنانی. جڑے قوت والے سن جڑے طاقت والے سن وہ نہ آخیا کہ یہ چونکہ اللہ دے ولیاں دا ڈیرا ہے لہذا اس کو مسجد بھی نال بنے گی تاکہ قیامت تک اللہ والیاں دی یاد نو قائم تے دائم رکھیا جا سکے. حضرات گرامی میں نے اس چیز کا بخوبی احساس ہے کہ روٹین میں اندر جڑے میں مضامین بیان کرنا ہوتا ہے یہ مضمون اصحاب کہف والا یہ انہاں مضامین تو ذرا تھوڑا جہا ہٹ کے سی کیونکہ مزاج بن جاتا ہے نا بولن والے دا بھی تو سنن والیاں دا بھی. بولن والا بھی جناب جب تک گھنٹے کی تقریر وچ 15-20 منٹ نال شعر شاعری طرز شرز نہ ہوئے مزہ نہیں آتا سنان دا سنن والیاں نو بھی نہیں آتا. لیکن میں اپنی ہمت کے مطابق میرے انہاں دوستاں دی فرمائش سی کہ جناب اصحاب کہف دا واقعہ تفصیل نال بیان کیتا جائے تو اپنی ہمت کے مطابق جتنی خدا تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی تقریباً 2 گھنٹے پچھلا جمعہ بھی آج دا جمعہ بھی مزید ہوں مینوں گنجائش نہیں مل رہی لہذا یہ مضمون اج اختتام پذیر ہے. اللہ تعالیٰ اپنے ولیاں دے اس ذکر نو میرا کرنا اور آپ حضرات کا سننا اپنی بارگاہ لا یزال دے اندر قبول و منظور فرمائے.